پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی مردانگی شادی کے دن جہیز کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں نا. اس میں بھی غلطی عورتوں کی نہیں ہے. بھائی اماں جب بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک ایک ایک روپے کا حساب لگا کر کے جہیز مانگتی ہیں. اس کے بعد جب لڑکا سسرال والوں کا ہو جاتا ہے تو روتی ہے, ارے لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا. بھائی جب پیمنٹ پورا ہوا ہے تو سامان بھی پورا ہی دینا پڑے گا نا. ہاں, وصول کرتے ہوئے تو آپ نے پورا پیمنٹ وصول کیا, اب پیمنٹ لے لینے کے بعد آپ چاہتی ہیں لڑکا بھی اپنے قابو میں رکھیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. اس وقت زن مریدی کا جو فتنہ ہے اس فتنے کی سب سے بڑی وجہ جہیز ہے. جب آپ نے اپنی مردانگی جہیز کے بدلے بیچ دیے تو کیا آپ قوامیت دکھائیں گے؟ جس بیڈ پہ سو رہے ہو وہ تو بیوی نے دیا ہوا ہے, جو کبٹ جس میں کپڑے رکھے وہ بیوی سے مانگ کر کے لائے ہو, جوتے کپڑے تمہارے بیوی کے دیے ہوئے ہیں, جس برتن میں کھانا کھاتے ہو بیوی کا ہے, جس چولہے پہ کھانا بن رہا ہے وہ سسرال والوں نے دیا ہے, حتیٰ کہ شادی کے دن جو کپڑے پہن کر کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہو وہ بھی سسرال والوں سے مانگے ہوئے ہیں, انڈر ویئر تک سسرال والے دیتے ہیں. تو پھر کیا مردانگی دکھاؤ گے تم؟ کاہے کی مردانگی تمہاری باقی رہے گی؟ مرد کی مردانگی پر سب سے بڑا کلنک ہے جہیز. جب تک یہ جہیز کی رسم ختم نہیں ہوگی یہ ہمارے یہاں کے مرد بیوی بن کر کی زندگی گزاریں گے اپنے گھروں میں. مرد بنو مرد. مرد وہ نہیں جو بیوی کے دیے ہوئے پہ پلتا ہے, مرد وہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, مرد وہ قوام ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو جب تم اپنا مال خرچ کرو گے تو پھر تم تھوڑی سی قوامیت, تھوڑی سی ہمت تمہارے اندر انشاءاللہ تعالی آئے گی. اللہ تعالی ہمارے زمانے کے مردوں کو وہ ہمت بخشے جس کے وہ مستحق ہیں. تو